اور نگران سرکار آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں اور گزشتہ 5 سال کے دوران پارٹی کے لیے مار کھانے والی، تشدد برداشت کرنے والی خواتین کو مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگی میں ترجیح دی جائے گی۔ آپ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کا جو انجام ہے وہ یاد رکھیں، انتخابات کے بعد بھی فوج کا ہی ڈنڈا چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ انتخابات کے بعد بھی فوج کا ہی ڈنڈا چلے گا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر مریم نے آج کیا بڑا اعلان کیا ہے اور کاکڑ صاحب کا ترک میڈیا کو تہلکہ خیز انٹرویو کیا ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ اور نگران سرکار آمنے سامنے ہیں اور نواز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے جو بیان ہے وہ اس وقت سیاسی ہلچل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ پارٹی قیادت نے مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیے ہیں اور پارٹی کی جانب سے نواز شریف کے استقبال میں خواتین کو ہر اول دستے کا کردار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے لندن میں یہ فیصلے کیے ہیں اور مریم نواز کو خواتین کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ مریم نواز پارٹی کی خواتین ونگ کو فوری طور پر مزید فعال اور متحرک کریں گی اور مریم نواز لندن سے واپسی پر خواتین ونگ کے ساتھ خصوصی اجلاس کریں گی۔ پارٹی قیادت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی خواتین رہنماؤں کو خصوصی ٹاسک سونپے جائیں گے اور خواتین رہنما اپنے اپنے علاقوں میں گھریلو اور خصوصاً نوجوان خواتین تک نون لیگ کا پیغام پہنچائیں گی۔ لندن سے جو پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے دیے گئے ٹاسک پورے کرنے والی خواتین کو ہی آئندہ عام انتخابات میں مخصوص نشستوں کے لیے نامزد کیا جائے گا اور گزشتہ 5 سال کے دوران پارٹی کے لیے مار کھانے والی، تشدد برداشت کرنے والی خواتین کو مخصوص نشستوں کے لیے نامزدگی میں ترجیح دی جائے گی۔ گزشتہ 5 سال کے دوران صوبائی اسمبلی میں بہتر کارکردگی دکھانے والی خواتین کو قومی اسمبلی کے لیے نامزد کیا جائے گا اور گزشتہ عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں 16 جبکہ پنجاب اسمبلی میں 30 خواتین خصوصی نشستوں پر منتخب ہوئی تھیں۔ ادھر نگران سرکار کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو ان کو گرفتار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا اور ان کو ہم جہاز کے اندر سے بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس پر آج ان کی طرف سے بڑی وضاحت بھی آئی ہے کہ ان کے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کھلی دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھی آپ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کا جو انجام ہے وہ یاد رکھیں اور نواز شریف کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات نہ کریں۔ پھر آج وزیراعظم کاکڑ نے بڑا اہم بیان دیا۔ گزشتہ روز وہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے، جس پر تنقید کی گئی پاکستان کے میڈیا میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ آپ ایک نیوٹرل کے طور پر انتخابات کرائیں، کسی کو اپنا فیورٹ یا کسی کو اپنا دشمن قرار دے کر انتخابات سے رد کرنے والے، نکالنے والے آپ کون ہوتے ہیں۔ تو اس پر آج انہوں نے یو ٹرن لیا اور ترکیہ کا ایک میڈیا جسے TRT کہا جاتا ہے، بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں ملکی سیاست میں فوج کا کردار جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ ہم انتخابی عمل میں داخل ہو رہے ہیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انتخابی عمل نسبتاً غیر جانبدارانہ اور شفاف ہوگا، جس میں کسی سیاسی جماعت کے حق میں کسی ادارے کی مداخلت نہیں ہوگی۔ انتخابات میں عمران خان کی عدم شمولیت سے متعلق سوال پر کاکڑ نے کہا کہ پرامن احتجاج تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے لیکن پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں دیں گے اور نگران وزیراعظم نے حلقہ بندیوں کے متنازع ہونے کے امکان پر کہا کہ مجھے اس بارے میں زیادہ تشویش نہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے اور کوئی سیاسی جماعت حلقہ بندیوں کو متنازع سمجھتی ہے تو اس کے لیے درست فورم قومی اسمبلی تھا جہاں وہ قانون تبدیل کر سکتے تھے، مگر کسی نے ایسا نہ کیا اور اب ہم جس مقام پر آ کر کھڑے ہیں وہاں ہمیں آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ عمران خان حکومت گرانے میں امریکی حکومت کا سازش کا کتنا کردار تھا، تو نگران وزیراعظم نے کہا کہ یہ سازشی نظریات ہیں اور خود عمران خان اس الزام سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو کوئی اور اس سازش پر کیسے یقین کرے گا۔ جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے تو ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ امریکہ سمیت کوئی بھی ملک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ عمران خان حکومت کو آئینی طریقے سے ہی ہٹایا گیا تھا اور ان کے خلاف کوئی فوجی بغاوت نہیں ہوئی تھی۔
انوار اللہ کاکڑ سے مختلف سوال پوچھے گئے ترک میڈیا کی جانب سے، اور انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ سول حکومت اور فوج کے تعلقات میں عدم توازن کو میں خالص گورننس اسٹرکچر کے تناظر میں دیکھتا ہوں، اور پاکستان میں تمام جو سیاسی قیادت ہیں اس نے اپنے مخصوص مفادات اور سیاسی طاقت کے لیے فوج سے ہمیشہ ماضی میں بھی تعلقات قائم کیے، اور جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سول فوجی تعلقات میں عدم توازن کو قرار دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ سول فوجی تعلقات میں عدم توازن موجود ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سویلین اداروں کی گزشتہ 4 دہائیوں میں کارکردگی خراب رہی ہے، چاہے وہ شعبہ تعلیم ہی کیوں نہ ہو، صحت ہو، قدرتی آفات سے نمٹنا ہو یا ٹیکس جمع کرنا ہو۔ خراب حکمرانی کے چیلنجز کے نتیجے میں ہی تنظیمی صلاحیت کا حامل واحد ادارہ فوج ہے، لہٰذا حکومت کو روزمرہ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے فوج پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور فوج کی مدد لینی پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ انتخابات کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔